السلام علیکم 6 کلاس. ہوپ یو آل آر فائن ایٹ ہوم. ہم نے نظم بادل کے گیت کمپلیٹ کر لیا تھا، بادل کا گیت. آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، سائنس کے کرشمے. ٹھیک ہے، اس کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے. مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اسی طرح اپنی بکس پہ نوٹ ڈاؤن کرنے اور انہیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں. پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا. شعور کسے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ جب سے انسان وجود میں آیا تو سائنس ساتھ ساتھ ہی ہمارے وجود میں آئی ہے، کیونکہ پتھروں کو رگڑ کے آگ کا طریقہ یہ بھی ایک سائنس کی وجہ سے ہی پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، کپڑوں سے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنا اور دیگر چیزیں ہمیں سائنس نے ہی سکھائی ہیں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں وہ سائنسی طریقے کہلاتے ہیں. سائنسی طریقے کیا کہلاتے ہیں؟ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں، یعنی اپنی عقل میں اضافہ ہوتا گیا انسان کی، وہ سب طریقے سائنس کہلاتے ہیں. قبل تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا. قبل یعنی کہ پہلے کے لوگ. دیوتا کسے کہتے ہیں؟ خدا کو. کہ پہلے پچھلے زمانے کے لوگ، ان میں اتنا شعور نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی، تو وہ دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند کو اپنا خدا مانتے تھے. جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا. زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی. سربستہ رازوں کا مطلب ہے چھپے ہوئے راز، یعنی زمین کے اندر جو چھپے ہوئے راز تھے، اس کے بعد اس پہ پردہ اٹھانے کے بعد انسان نے چاند تک رسائی کی. اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں سائنس کی تصنیف کی لپیٹ میں ہیں. تصنیف کہتے ہیں فتح کرنا، یعنی انسان نے دوسری دنیا فتح کر لی، یعنی کہ خلا تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، چاند تک رسائی حاصل کر لی انسان نے. یہ کس وجہ سے؟ سائنس کی وجہ سے. انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر، زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کیے. تہہ کہتے ہیں اندر جانے کو. ٹھیک ہے، سمندر کے اندر تک اور زمین کے سینے تک. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ زمین کے اندر انسان نے کھوج کی. کس کی؟ سونا، چاندی، ہیرے، موتی کی. یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ معدنیات. سونا، چاندی، ہیرے، موتی کو معدنیات کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا. پرآسائش کہتے ہیں سکون کو، سہل کہتے ہیں آسان. ٹھیک ہے، اس طرح سائنس کی وجہ سے انسان نے اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنایا. جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محور پرواز نظر آتا ہے. محور کہتے ہیں گم کو. ٹھیک ہے، محور. اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، کہ انسان نے جو سائنس کے علم کو سیکھا اسی طرح وہ ترقی کرتا گیا. انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا. انقلاب مطلب کہ ان کی زندگی بدل جانا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان نے سائنس میں کیا ایجاد کیا تھا؟ پہیہ ایجاد کیا تھا. محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے. محض کہتے ہیں صرف کو، اور کوسوں یعنی بہت آگے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم سفری سہولتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آج کا انسان پرانے انسان سے بہت آگے نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا. صعوبتوں کہتے ہیں مصیبت. ٹھیک ہے، کہ اونٹوں، گھوڑوں پہ سفر کرنے سے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے. آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لی ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے. دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا. چشم پوشی یعنی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ سائنس کی وجہ سے آج کا انسان نے اپنے سفر کی سہولیات کو آسان بنا دیا. وہ دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے. باہمی رابطہ یعنی آپس میں رابطہ.
اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا۔ پیچیدہ کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو۔ پیغام رسانی کا مطلب اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ ساعتوں کہتے ہیں گھڑی یا پل کو، ٹھیک ہے، اور گوشے مطلب کنارہ کی، یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے انسان اپنا پیغام دنیا کے کسی بھی کونے میں منٹوں میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے سب سے اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ صنعتی یعنی انڈسٹری کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا، انہیں پورا کیا۔ کس کی وجہ سے؟ پانی، ہوا، کوئلے اور پیٹرول کی مدد سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہے۔ مرہون منت کسے کہتے ہیں؟ سان مند، یعنی بجلی کے سان مند ہے کہ بجلی کی وجہ سے بہت سے آلات یعنی انسٹرومنٹ ہم لوگ چلا سکتے ہیں، جیسے پنکھا ہو گیا، استری ہو گئی، یہ بھی بجلی کی وجہ سے ہی ہم چلا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے سان مند ہے بجلی کے۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرسکون، پرآسائش ہوئی ہے۔ صنعت و فروخت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے۔ دار و مدار کہتے ہیں انحصار، یعنی کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات کا انحصار کس پر ہے؟ بجلی پر ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہم دن میں اپنے بہت سے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید گرمی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنرز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ سہولتیں آسانیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ طبی شعبے یعنی میڈیکل فیلڈ میں سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا۔ لاحق خطرات یعنی ہونے والے خطرات۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجاد کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ مصنوعی دل یعنی کہ آرٹیفیشل دل، ٹھیک ہے۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر، ٹی بی جیسے امراض پر قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے بہت اور شرح کا مطلب پرسنٹیج، یعنی کہ سائنس کی وجہ سے مرنے والوں کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے سائنس میں یہ میڈیکل فیلڈ میں بہت سے ایسے ایجادات کی ہیں، جیسے کہ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے ہم کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر قابو پانے میں مدد دی ہے، ٹھیک ہے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے۔ قدیم یعنی کہ پرانے پیشوں میں سے ہے، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بیش بہا ترقی کی ہے۔ بیش بہا یعنی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ سائنسی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے ثمرات سے محروم ہو، یعنی کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو، یعنی کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ورطہ حیرت یعنی بہت زیادہ حیرانی میں۔ خلائی کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجاد نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرآسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی کہتے ہیں یعنی کم عقلی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر استعمال
بھی کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ، یعنی انسان کی اتنی کم عقلی ہے کہ اس نے سائنس کے منفی کہتے ہیں کہ غلط اثرات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسے ہتھیار بنا لیے جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس سے اچھا یا برا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، یہ ہمارا استعمال کرنے کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اچھی وجہ کے لیے استعمال کریں یا بری سوچ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کر لی ہے، اس میں سے پوائنٹس نکالیں کہ کیا کیا سائنس نے ایجادات کی ہیں ہماری زندگی میں۔ پہلے تو انسان نے زمین کے اندر چھپے خزانوں کو تلاش کیا، جیسے سونا، ہیرے، موتی۔ پھر انسان نے سائنس میں سب سے پہلے ایجاد کیا ہے؟ پہیہ ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ پہیے کی وجہ سے پہیے سے کیا ایجاد کیا ہے؟ ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ، جس سے انسان کا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر بہت ہی کم ٹائم میں طے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ایجاد کیا انسان نے؟ اس کے بعد بجلی ایجاد کیا۔ بجلی کی وجہ سے اب ہماری زندگی میں بہت سی سہولتیں موجود ہو گئی، جس طرح پنکھا، گرمی میں ہم پنکھا استعمال کر سکتے ہیں، ایئر کنڈیشنر استعمال کر سکتے ہیں، اور پیغام رسانی کے لیے اس نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے ہم اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل فیلڈ میں سائنس نے بہت سے ایجادات کی ہیں، جیسے ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، جس سے ہم اپنے امراض پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنس نے بہت سی ایجادات کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہیں کہ ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے ایسے ہلاکت خیز ایجادات کی ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا استعمال اچھے نیت سے کرتے ہیں یا بری نیت سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی ترقی کے لیے اس کا استعمال کریں تو یہ معاشرہ اور زمین کیا بن سکتی ہے؟ امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈنگ آپ لوگ ایک دفعہ دوبارہ کر لیے گا۔